السلام علیکم، میرا نام عاطف نوید ہے اور میری CSS 2020 کے ایگزام میں 147 پوزیشن آئی ہے اور میری ایلوکیشن پاکستان پوسٹل گروپ میں ہوئی ہے. ابھی جو میں ویڈیو بنانے لگا ہوں، جب سے میں مجھے ایلوکیشن جب سے میری ہوئی ہے، میرے جتنے ویل وشر ہیں جو مجھے جانتے ہیں، بہت لوگ جانتے ہیں، وہ مجھے تب سے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بنائیں، لوگوں کو اپنے جرنی کے بارے میں بتائیں، کیونکہ وہ ان کا یہ بلیف ہے کہ لوگوں کو بڑا ہی اس سے جو ہے نا فائدہ ہوگا. تو میں ہیزیٹیٹ کر رہا تھا شروع میں کہ میں نے کہا کہ پہلے بھی یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جو پاس ہو جاتا ہے اس کو باتیں بھی آ جاتی ہیں، وہ باتیں بھی سناتا ہے. پھر میں نے سوچا کہ ہاں میں بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میری طرح کے بہت لوگ ہیں جو اس جرنی میں پڑے ہوئے ہیں اور 30 سال تک اپنی ٹائم بھی ضائع کر کے اور پھر بعد میں نصیبوں کی بات ہے. بات سادہ سی ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے. میں ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین کے ایک گاؤں سے ہوں. میں نے میٹرک 2007 میں کیا. میٹرک گورنمنٹ اسکول سے کیا اپنے گاؤں میں، اور ایسا اسکول جس میں ٹوٹل 10th کی 21 اسٹرینتھ تھی، 12 فیل ہوئے 9 پاس ہوئے جب میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد ڈپلومے میں گیا، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ جو سب سے اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ڈپلومے میں جاتے ہیں. FSC کا پتہ ہی نہیں تھا. پھر پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. کیسے لیا اللہ کو پتہ ہے، ایڈمیشن مل گیا، کیونکہ مجھے نہ تو انگلش آتی تھی نہ کچھ اور آتا تھا. میں نے وہاں پہ ٹاپ کیا، سیکنڈ پوزیشن لی، 3.86 CGPA تھا. بعد میں MS کیا نرس سے. آل دو آئی ہیڈ اے نمبر آف اپرچونیٹیز MS کے لیے، باہر بھی، جرمنی میں بھی، آسٹریلیا میں بھی MS کیا. اور پھر MS کے بعد UET میں، UET لاہور میں کالا شاہ کاکو کیمپس میں لیکچرر اپوائنٹ ہوا 2018 میں. اور اس کے بعد CSS کی اٹیمپٹ دی 2018 میں، فیل ہو گیا. اب 2020 کی اٹیمپٹ دی اور اس میں پاس ہوا. اس ویڈیو کا صرف مقصد 2 چیزیں ہیں کہ ایجوکیشنل کنسٹرینٹس اور فنانشل کنسٹرینٹس یہ میرے پہ بہت زیادہ تھے، اور اس کے باوجود اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. دیٹس اٹ. چونکہ ہم جو مڈل کلاس فیملیز کے ہوتے ہیں، ہم بڑا ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو 22-23 سال کی ایج میں ایسا بندہ سارا کچھ چھوڑ کے CSS کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، جب یہ بھی پتا ہو کہ آپ کو نون کا لفظ آپ نے یونیورسٹی میں جا کے سنا ہے. تو اس لیے تھوڑی سی لگتی ہے جی زیادہ انسپائریشنل ہے. تو یہ چیز تھی. دوسرا یہ تھا کہ ڈپلومہ اردو میں کیا. میں نے کبھی ایون امیجن نہیں کیا تھا کہ انگلش لکھتے ہیں. مجھے یہ تھا کہ انگلش یاد کرتے ہیں. جب یونیورسٹی میں گیا، انجینئرنگ کا پہلا سمیسٹر تھا، وہاں پہ انگلش کی کلاس ہوئی، تب انہوں نے ناؤن کی ٹائپس بتائیں تو مجھے تھوڑا سا پتہ لگا. میرے انجینئرنگ میں 6 سبجیکٹ تھے، پہلے 5 سبجیکٹ میں A گریڈ آیا، انگلش میں C گریڈ آیا. دیٹ واز دا اونلی ریزن کہ میری سیکنڈ پوزیشن آئی. پھر کیا ہوا؟ پھر جناب والی میں نے بڑی محنت کی. میرے مائنڈ میں ایک ہی چیز تھی کہ میں کر سکتا ہوں، مجھے پہلے فیلڈ نہیں ملا. دوسرا فنانشل والا پوائنٹ تھا. فنانشل والا اوبویسلی ہم مڈل کلاس فیملی سے ہیں. میرے جو فادر ہیں، بڑے میں فخر سے کہتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا حقیقت بولنے میں. وہ والدہ ریٹائر ہے، اور اس کے علاوہ باقی ایسا نہیں ہے کہ ہم کو بھوکے مار رہے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بڑا اچھا اللہ کے تعالیٰ کا شکر تھا. لیکن یہ تھا کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا. تو میرے سے ایکسپیکٹیشن تھی، انسٹیڈ آف میں ان سے ریسورسز جو ہیں وہ ڈرین کروں، میرے سے ایکسپیکٹیشن تھی. میری سسٹرز تھی، وہ بھی پڑھ رہی تھی. ماشاء اللہ ایک سسٹر میری جو ہے وہ بھی MBBS وہ کمپلیٹ کیا ہے. تو یہ تھا کہ میں نے یہ بھی ایشو تھا، اور دونوں ایشوز کی بیس پہ اب ایسے ہوا کہ میں نے بیچلر کرنے کے بعد ماسٹر کیا. ماسٹر کرنے کے بعد میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ ہاؤ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو پرسو CSS. بس CSS کے اندر جو مجھے تکلیف ہوئی ہے وہ بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات، 26.5 سال کی ایج میں میں نے CSS شروع کیا، جو مجھے لگتا ہے اس ایج تک آپ کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے. مطلب 22-23 میں گریجویشن کریں، 23, 24, 25, 26 میں اٹیمپٹ دیں. دیٹس اٹ. پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا سائڈ پہ کریں. میں نے اس وقت پہلی اٹیمپٹ شروع کی جب میرے سے ایکسپیکٹیشن پیک پہ تھی، اور جب میری انگلش بالکل زیرو پہ تھی. کیونکہ ہم جو ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں نا،
ان کی انگلش ریلیٹیولی ویک اس لیے بھی ہوتی ہے کہ 4 سال میں انہوں نے پریکٹس نہیں کی ہوتی رائٹنگ کی. اور میرا تو پھر پہلے سے ڈپلوما بھی ایف ایس سی تک کی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ ساری تو میں تو بہت ویک تھا. میں نے کیا کیا, میری اللہ نے مدد کی, میں نے سوچا کہ بس میں نے سی ایس ایس کرنا ہی کرنا ہے. میں نے سب سے پہلے ڈیسیجن لینے سے پہلے سوچا کہ واٹ آر دا ریکوائرمنٹس آف ایف پی ایس سی. میں نے پاس پیپر کا انالیسس کیا, سلیبس کا انالیسس کیا, لوگوں سے ڈسکس کیا. میں نے اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ چیزیں ہیں, اور اپنی اسٹرینگس ویکنس کو جو ہے وہ انالائز کیا. پھر کیا ہوا کہ میں نے پورے مارکیٹ میں کوشش کی کہ جو میرے مسئلے ہیں انگلش کے ان کو کون ریزالو کر سکتا ہے, ریلیونٹ ٹیچر ڈھونڈے. میں نے 5 مہینے تک صرف انگلش پڑھی 2017 میں, فیبرری سے لے کے مئی جون تک میرا حال صرف انگلش, کوئی سبجیکٹ دوسرا پڑھی نہیں. کوشش کی, بڑی اسٹرگل کی, بڑی محنت کی, دن رات کیا, بڑی محنت کی. سائیکلوجیکل پریشر بھی تھا, جاب نہیں ہے, 27 سال ایج ہے, کوئی سونے کی چڑیا پیدا ہو کے نہیں آئے ہوئے کہ کرتے رہے. بڑے پریشر تھے, لوگ پوچھتے تھے فیملی میں. ایک بندہ نا جس پہ ایکسپیکٹیشن فیملی کو ہے ہی نہیں ہے تو اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. گاؤں جانا, لوگوں نے پوچھنا ہاں کیا کر رہے ہو, کدھر ہو. ساتھ جو پیرلل میں دوست تھے سیٹل ہو رہے تھے اپنی اپنی جگہوں پہ, کوئی جرمنی چلے گئے, کوئی آگے آسٹریلیا چلے گئے, کوئی یہاں پہ بڑے بڑے جو ہے اپنی فیلڈ میں سیٹ تھے. تو میرے پہ میرے فادر کا پریشر آنا شروع ہو گیا, ادھر سے انگلش کا پریشر, ادھر سے فادر. وہ بھی ٹھیک تھے, وہ غلط تو بالکل نہیں تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ اب مطلب اتنی ایج ہو گیا, اس کو کچھ کرنا چاہیے. مجھے بھی تھا کرنا چاہیے, لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ اگر میں دوسرے لوگوں سے پیچھے ہوں تو اس میں صرف ایک ریزن ہے کہ مجھے بچپن میں ان جیسا ماحول نہیں ملا. یہ میرے اندر بات کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. مجھے ایک دفعہ بھی پورے سفر میں یہ فیل نہیں ہوا کہ میرے سے کوئی بہتر ہے یا میں ویک ہوں. سب سے کم تری کو تو دور دور سے بات ہی نہیں تھی کہ سب سے کم تری کیا ہوتی ہے. جتنے مرضی پرابلم آ جائیں کیا ہے, ڈیزالو ہو جائیں گے ایک اچھے سسٹمیٹک وے میں کرے. اینی ہو, میں نے انگلش ٹھیک کی اور جناب والی ہوا یہ تیاری کی ساری. انگلش میں نے مظہر صاحب تھے ان سے بیسک انگلش پڑھی تو اچھی. پھر میں نے نووا سے تیاری کی, اسلام آباد سے. پیپر دیے, پیپروں میں مجھے میتھ اور اسٹیٹ رکھا ہوا تھا, آخری پیپر میں پتہ چل گیا یہ تو فیل ہو گیا. میں رو پڑا. میں نے بھائی کو کال کی, بھائی میرے جو ہے وہ سعودی عربیہ میں سیٹلڈ ہے الحمدللہ. میں رو پڑا, میں نے کہا لٹے گئے, یہ تو کام نہیں ہوگا. رو پڑا میں. انہوں نے مجھے دلاسا دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, ٹینشن نہیں لینی, آپ جہاں تک آ گئے ہیں. بہرحال انہوں نے مجھے بڑا دلاسا دیا. میں نے پھر زور لگانا شروع کیا, لیکن پاپا جانی اس وقت تک جو ہے وہ کافی ایکشن میں تھے. تو یہ پتہ نہیں بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت ایسا ٹائم بھی آیا ہے کہ میرے بھائی مجھے ایک ہینڈسم اماؤنٹ سینڈ کرتے تھے, اور اپنے جو پاپا جان تھے ان کو یہ کہنا تھا کہ یہ میری انکم ہے, یہ میں جاب کر رہا ہوں, ان کو بتا. اور اس میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ٹھیک سے اپنی جگہ پہ. حالات ایسے تھے نا, اب میرے اندر کیڑا تھا تو میں کیا کرتا, مینیج کرنا تھا. اینی ہو, میں نے بڑی ایفرٹ کی. اس کے بعد میں نے یو ٹی میں اپلائی کیا, یو ٹی کی جابز آئیں تو یو ٹی میں میرا ایز اے لیکچرر اپوائنٹمنٹ ہوگی بی پی ایس 18 پہ. تو مجھے اس کے باوجود یہاں پہ شروع ہو گیا, لیکن میں نے کنٹینیو کی, کام کیا. انگلش میں ویک تھا, میں نے انگلش کو اتنی ویک تھی, اس کو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو میں نے اپنی اسٹرینتھ بنانا ہے. میں نے اس پہ بڑی محنت کی, وہ تو ڈسکشن ایک سیپریٹ ہے. تو پھر میں نے جناب والی 19 کی اٹیمپٹ نہیں دی کہ میرے مینٹرس تھے, ان سے ڈسکس کیا, کہتے ہیں نہ دو, جاب کرو پراپر. 20 میں اٹیمپٹ دی. اب تو اس سارے فیز میں بھی سائیکلوجیکلی اتنا پریشر تھا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے, کیونکہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ آئی ہیڈ میرے پاس بہت بڑا پوٹینشیل تھا. جو میں نے پی ایچ ڈی شروع نہیں کی, میں نے کچھ نہیں کیا, میں بڑا کچھ کر سکتا تھا. میں نے میڈل لیے ہوئے تھے, میں نے یہ کیا ہوا تھا, میں نے وہ کیا ہوا تھا, پھنسا ہوا ہوں اور پریشر ہے سائیکلوجیکلی ہر طرح سے. لیکن مجھے چس اس وقت آ گئی تھی جب میرا ریٹن پاس ہوا. میرے جو فادر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میرا پتر اگر آپ میرے پہ رہتے نا, جتنا میں نے آپ کو, ٹھیک کہتے تھے, وہ کہتے تھے رسپانسیبل ہو, کوئی کام کرے.
تو تم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. میں خوش ہوں کہ تم میں بڑا حوصلہ اور صبر ہے. تو اس دن مجھے تو میری ساری چیزیں دور ہو گئی. تو اس ساری کہانی میں, ساری بات میں بات سادہ سی ایک ہے, یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا جو خواب دیکھتے ہیں, اگر خواب دیکھنے ہیں تو جگرا بڑا کریں. خواب دیکھنے ہیں تو حوصلہ لے کے آئیں, پیشنس لے کے آئیں, اپنے اندر ایک دنیا بسائیں. پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھ کے دم چھپا کے بھاگے نہ, بزدل نہ بنے. پھر حالات کا ایک حوصلے سے مقابلہ کریں, پھر صحیح طریقے سے آئیں, ایک جنگ لڑیں. تو پھر ہے, ادروائز بڑے خواب نہ سوچیں, چھوٹے خواب دیکھیں. بات کیا ہے, سیٹسفیکشن کی ہے, جو جدھر سیٹسفائی ہے. اگر آپ سیٹسفائی کچھ بڑا کر کے ہیں تو پھر بڑا جگرا کریں. یقین کریں یہ سارا اب دیکھیں, جب میرا یو ٹی میں ایڈمیشن ہوا, میں نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا. مجھے یہ لگتا تھا کہ یو ٹی والے مجھے گیٹ سے بھی نہیں گزرنے دیں گے. جب میں نے ڈپلومے میں تھا, ڈپلومے کے بعد تو انہوں نے مجھے ٹیچر رکھا. کیوں رکھا؟ اوبویسلی میں نے لرن کیا ہوا تھا, کمپیٹ کر کے آیا, ایسا نہیں ہے کہ. لیکن بات صرف یہ ہے, آپ اپنا ویژن جو ہے, اگر آپ کنسٹرینٹس چھوٹے موٹے جو بھی سوسائٹی میں ہوتے ہیں, کسی کے گرومنگ کے ہوتے ہیں, مجھے ابھی بھی پراپر پروناؤنس کرنی چیزیں نہیں آتی انگلش میں. ابھی بھی میں نے پچھلے دنوں سیکھا ڈیموکریسی. پہلے میں ڈیموکریسی کہتا تھا. ابھی تک جو بچوں کی بچپن میں سیکھ لیتے ہیں بچے, اب میرا بھتیجا ہے اس کو ماشاءاللہ ایسے آتی ہے جس کا اندازہ ہی نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا ہے دل تو پھر جگرا بڑا کریں. یقین کریں اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. آپ جب آپ ہارنے لگتے ہیں, یقین کریں اسی وقت صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وقت ہی, اس کے اگلے انسٹنٹ پہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پتہ نہیں کیا لکھتا ہے. اینی ہو, اس پہ بات بڑی ہوگی. جو میری سب سے ویکنیس تھی انگلش, اب میں اسی کو ٹیچ بھی کرتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے. تو یہ میں ابھی شیئر جو ہے کر رہا ہوں اسی لیے تاکہ جو پرٹیکولرلی گاؤں کے لوگ ہیں, یا جن کو لگتا ہے کہ ہمارا بیک گراؤنڈ ایجوکیشنل اچھا نہیں ہے, وہ یہ نہ کہ یہ نہیں ہو سکتا. بات یہ, اس کے لیے آپ کو اپنا کسٹمائزڈ پلان بنانا پڑے گا. پھر وہ مارکیٹ والے پلان پہ نہیں آپ چل سکتے, کسٹمائزڈ. اور وہ آپ نے بنانا ہے. آپ کیسے کسٹمائزڈ صحیح بنا سکتے ہیں؟ جب آپ کی آبزرویشن ریئلسٹک ہوگی, اپنے آپ کو پہچانے کے اہل ہوں گے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہیں, آپ کی ویکنیس کیا ہیں, پھر آپ اس قابل ہوں گے. تو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.